اگر وہ ہوں گی تو ان کلمات کا فائدہ ہوگا اور وہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا، یقیناً اجر ملے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر چاہے کروڑ بار پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں. نمبر 1، ان کلمات سے قبل فرائض پورے ہونے چاہیے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو لاکھوں بار یہ پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہونے چاہیے پوری ایک امانت اور دیانت کے ساتھ. وہ فرائض کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 شہادت ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی. پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ، رمضان کے روزے. یہ 5 ارکان پورے کرنا ضروری ہے. آپ کا پکا نمازی ہونا ضروری ہے. زکوٰۃ کا ایک پیسہ پوری امانت سے ادا کر دو تاکہ فریضہ مکمل ہو تو آگے اجر ملے گا. اسی طرح اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ فریضہ حج کو ٹال رہے ہیں کہ سال بعد کر لیں گے، 10 سال بعد کر لیں گے، بیٹیوں کو بیاہ کر لیں گے، اس کی کوئی نہ گنجائش ہے اور نہ اس کا کوئی جواز ہے. حج فرض ہو جائے، حج کا زمانہ آ جائے، فوراً کر لو. اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. یہ اللہ کا فریضہ ہے، جیسے نماز اور روزہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہو تو حج کا معاملہ ٹالنے کا کیا معنی؟ حج اگر فرض ہو چکا، زاد راہ مہیا ہے. زاد راہ سے مراد یہ کہ آنے جانے کا کرایہ موجود ہے، حج کی فیسیں موجود ہیں اور حج کے دوران کا نفقہ آپ کے پاس موجود ہے. اور جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں 40 دن کے لیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہے. تو حج آپ پر فرض ہو چکا. اب اگر حج نہیں کرتے تو ان اذکار کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پہلے اللہ کے فرائض، اس طرح روزے پورے رکھنے پڑیں گے، تب ان فرائض کی جو ہے وہ افادیت ہوگی اور بندے کو ان کا فائدہ حاصل ہوگا. فرائض کی تکمیل کے بغیر کوئی فائدہ نہیں اذکار کا. اور دوسری اہم بات یہ ہے، چھوٹے سے اذکار ہیں یہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کبھی کو آدھا پونا گھنٹہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ ان کلمات کا معنی کیا ہے، ان کا معنی سمجھ لو، تاکہ جب یہ کلمات آپ کہیں تو وہ معنی آپ کے دل اور دماغ میں موجود ہو اور آپ کی زبان اس ذکر کے ذریعے اس معنی کی ترجمان ہو. ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جائیں. جو بندے کا عقیدہ ہے وہ اس کی زبان پر ہے اور جو اس کی زبان پر ہے وہ عقیدہ اس کے دل میں ہے. تو معنی کے استحضار کے ساتھ یہ کلمات پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے. دین انتہائی آسان ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور یقیناً مزید ثواب بڑھ جائے گا کہ خالی آپ رٹے رٹائے کلمات نہیں پڑھ رہے. جیسے طوطا چوری کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں چوری کیا ہوتی، چوری کے ڈھیر لگا تو کچھ نہیں جانتے کیا پڑا ہو. ہم طوطے نہیں بلکہ ہم انسان ہیں. جو کلمات اتنے بابرکت ہیں اور جو دین کی فہم کی اساس ہیں، ان کے معنی سے ہمارے ذہن خالی ہوں تو بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی شقاوت ہے. یہ انتہائی ان چھوٹے کلمات کے معنی معلوم کریں. سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے. یہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں قدم قدم پر، مردے ان میں دفن ہیں اور لوگ ان کو پکارتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، قبروں پر دیے جلاتے ہیں، قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں. یہ سارے امور جو ہیں یہ توحید میں مخل ہیں، توحید کے منافی ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود حق بھی وہی ہے اور رب کائنات بھی وہی ہے. اس کے اسماء و صفات سارے حق ہیں اور وہ ہر قسم کے نقص سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کی کمی سے پاک. جو اس کے افعال ہیں، صفات ہیں، سارے کے سارے کمال کے ہیں. الحمدللہ کا معنی اللہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ ہر شے کا مالک اور خالق ہے. ہر قسم کی تعریف کا مستحق اس لیے ہے
کہ اس کے سارے کمال، سارے کام باکمال ہیں، ساری صفات باکمال ہیں، سارے نام باکمال ہیں، اور ان میں ایک ذرے کے برابر نقص نہیں ہے۔ تفصیل سے اس کا معنی بتایا جا سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ دین توحید کے تعلق سے ایک اساس ہے۔ نفی اور اس بات کی بنا پر کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو معبود تم نے بنا رکھے، بلکہ نوح علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، آج تک بنتے جا رہے ہیں اور قیامت تک بنتے رہیں گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے وہ سارے باطل اور جھوٹ ہیں، میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور الا اللہ، صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے یہ کلمہ ہی ایسا ہے جو سب سے بھاری بھرکم طریقے سے ابلیس کی پشت پر پڑتا ہے۔ جب بندہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سب سے زیادہ ابلیس کو جو نقصان پہنچتا ہے اور وہ درد اور کرہ محسوس کرتا ہے وہ اس کلمے کی ثقل سے، لا الہ الا اللہ سے۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ ابلیس کی کڑن، جلن، اس کا حسد اور اس کی تکلیف اور کلفت اس کلمے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بار بار پڑھو گے تو جل بھن کر یہ کوئلہ بن جائے گا لعین، اور کثرت سے پڑھو گے تو اس کی پشت پر کوڑے مارتے مارتے اس کو آپ ماندہ کر دیں گے، اس پر حاوی آ جائیں گے، وہ آپ کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے گا۔ کہ لا الہ الا اللہ مگر فہم کے ساتھ، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، پوری کائنات کا تصور آپ کے سامنے ہو، یہ زمینیں ہمارے سامنے، آسمان ہمارے سامنے، سورج چاند ستارے ہمارے سامنے، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو اللہ کی کرسی ہے، جو اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ 7 آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑا ایک تشت ہو، ٹرے ہو، اور اس میں 7 سکے پڑے ہو، تو وہ 7 سکے، 7 چونیاں اس ٹرے کے مقابلے میں کیا ہیں؟ تو یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ کرسی ایک بڑے ٹرے کی مانند ہے، اور 7 آسمان اس کے مقابلے میں 7 چونیاں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک وسیع چٹیل میدان ہو، اس میں ایک انگوٹھی یا چھلا پھینک دیں تو وہ چھلا اس میدان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ حیثیت اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور جاگزیں ہوا آپ کے ذہنوں میں، جب خالق کائنات کی یہ حمد ہوگی، اس کی کبریائی کا یہ عالم ہوگا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر میں یہ ایک اعتراف ہے کہ میرے پاس کوئی حسد یا کبریائی نہیں، کوئی تکبر نہیں، میں اس کا متواضع بندہ ہوں۔ اپنے آپ کو تکبر سے پاک قرار دو، حسد سے پاک قرار دو، اپنی جو ایک بڑائی کا زعم اسے کھود کر پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، دور سے ایک مؤذن کی اذان کی آواز آپ نے سنی، اس نے کہا اللہ اکبر، فرمایا علی الفطرہ، یہ بندہ جو بھی ہے فطرت اسلام پر ہے، میں اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ خرجت من النار، اے بندے تو جو بھی ہے تیری گردن جہنم سے آزاد ہو چکی۔ اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ صحابہ جو ہر خیر کے شوقین تھے، مشتاق تھے، وہ اٹھے اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے، تو ایک گھاٹی میں نظر آ گیا، وہ بکریوں کا ریوڑ تھا، چراتا پھر رہا تھا۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا اکیلا ہی تھا، اذان دیتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا۔ ایسے بندوں کے حرص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی جماعت کھڑی کر دیتا ہے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب ملے اور افتتاح بھی ملائکہ کی کرے۔ یہ ایک رائی غنم تھا، بکریوں کا چرواہا، اور اس معرکۃ العراء عقیدے کی بنا پر اس بشارت کا مستحق بن گیا۔ اللہ اکبر کہا، فرمایا کہ فطرت اسلام پر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا کہ خرجت من النار، دخلت جنہ کے الفاظ میں، کہ جہنم سے نکل چکا تو اور جنت میں داخل ہو چکا۔ یہ اذکار بڑے بابرکت ہیں، ان کو فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ پڑھو، ایک باقاعدہ شعور کے ساتھ پڑھو، اور ان اذکار کا جو معنی آپ سمجھ لیں، اپنے دل میں ان کو بٹھا لیں، ان معانی کو ایک ٹھوس پہاڑ کی طرح۔ پہاڑ سرک جائے، وہ معانی نہ سرکے، اور جب آپ کی زبان سے وہ ذکر جاری ہو تو آپ کے دل کا عقیدہ اس کی پوری طرح ترجمانی کرتا ہو، پوری طرح اس کی تصدیق کرتا ہو،
یقیناً یہ سارے امور اللہ کی رضا کا باعث ہوں گے۔ ان شرائط کی تکمیل کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علیکم، اگر کثرت سے ذکر کرو گے تو اللہ تم پر رحمتیں اتارے گا اور سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ تمہاری رحمت کی دعا کریں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عظیم فائدہ دے دے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف منتقل کر دے۔ دنیا میں گمراہیوں کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، شرک و بدعت کے اندھیرے، اللہ وہ اندھیرے تم سے دور کر دے اور تم کو نور حق دے دے، نور ہدایت دے دے، اپنے علم کا نور دے دے، کتاب و سنت کا نور دے دے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کوٹھڑی کو نور سے بھر دے گا، اور قیامت کے دن تو قدم قدم پر اندھیرے ہوں گے، وہاں نور کی حاجت اور طلب ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اور سب سے بڑا فائدہ، آخری فائدہ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مومن ہونے کی شہادت دیتا ہے اور یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ ان پر رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا۔